أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے اس کی 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کے نشانات ہیں 73 to 76. سب سے پہلے میں آیت نمبر 74 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. بے شک جو مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے یقیناً جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا. آیت نمبر 75 کا ترجمہ یہ ہے، اور جو مومن بن کر اس کے پاس حاضر ہوگا جبکہ وہ نیک اعمال بھی بجا لا چکا ہو تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں. آیت نمبر 76 کا ترجمہ یہ ہے کہ دائمی باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی پاکیزہ رہنے والے کی جزا ہے. ایمان و یقین کی منزل پر فائز ہونے کے بعد جن الہی قدروں کا ان ساحروں نے اعلان کیا ہے وہ نہایت قابل توجہ ہیں. ایمان کے دائرے میں داخل ہونے پر گزشتہ کفر کی حالت کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا. فرعون نے ان ساحروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے مجبور کیا تھا. ممکن ہے یہ جبر اس وقت عمل میں آیا ہو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موعظہ سننے کے بعد فرعونیوں میں اختلاف ہو گیا تھا. آیت یہ بتا رہی ہے کہ وما اکرہتنا علیہ من السحر. آیت نمبر 74 کا ترجمہ یہ تھا کہ بے شک جو مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ مرے گا اور نہ جیے گا. اور یہی اس کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ فرعون نے ان ساحروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے مجبور کیا تھا. ممکن ہے یہ جب اس وقت عمل میں آیا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موعظہ سننے کے بعد فرعونیوں میں اختلاف ہو گیا تھا. وما اکرہتنا علیہ من السحر. یقین کی منزل پر فائز ہونے پر یہ بات ان کے لیے واضح ہو گئی کہ فرعون کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس ہے وہ ابدی اور دائمی ہے. واللہ خیر وابقی. چوتھی آیت کی ذیل میں یہ عرض ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے گا اسے زندگی کی لذت ملے گی نہ موت کی راحت، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو تو نجات ہے. مومنن قد عمل الصالحات. جنات و عدن کی زندگی دائمی اور ابدی ہے، اسی لیے فرمایا خالدین فیہا. ایمان و یقین کی منزل پر آنے کے بعد حقائق کے وسیع صفحات کھل جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی اطاعت کرو جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہر شخص کی بات نہ مانو. اس سلسلے میں معصومین علیہ السلام کی جو اقوال ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ عقل مند کی اطاعت کرو، فائدے میں رہو گے، جاہل کی نافرمانی کرو، بچے رہو گے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص تمہارے لیے اپنی محبت اور رائے ایک مقام پر جمع کر دیتا ہے تم اس کے لیے اپنی اطاعت کو مجتمع کر لو. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرو. سورہ احزاب جو قرآن مجید کا 33 سورہ ہے اس کی آیات 67 تا 68 میں ارشاد ہوا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا.
اور کہیں گے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہی نے ہمیں گمراہ کر دیا، پروردگارا ان لوگوں پر دوہرا عذاب نازل فرما اور ان پر بڑی سے بڑی لعنت کر۔ جو شخص سستی اور کاہلی کی اطاعت کرتا ہے وہ اپنے حقوق کو ضائع و برباد کر دیتا ہے، اور جو چوپل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ دوست کو اپنے اعتماد سے کھو دیتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 239 ہے، جس میں مولانا نے بڑی وضاحت سے ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ اسی طرح اطاعت کے متعلق کچھ اور احادیث بھی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو تمہارا جس قدر محتاج ہوگا اسی قدر وہ تمہارا اطاعت گزار ہوگا، اپنے سے مافوق کی اطاعت کرو تو تمہارے ماتحت تمہاری اطاعت کریں گے۔ جب اطاعتیں کم ہو جائیں گی تو گناہ بڑھ جائیں گے۔ جس کا دل خدا کے لیے تواضع کرتا ہے اس کا بدن خدا کی اطاعت سے تھکنے نہیں پاتا۔ اب کچھ احادیث خوشبو کے سلسلے میں پیش کر رہا ہوں۔ خوشبو سونگھنا غم و اندھوں کو دور کرتا ہے، یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 400 میں لکھا ہے۔ خوشبو سونگھنا انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہے، یہ فروع کافی کی جلد 6 میں ہے۔ مکارم الاخلاق میں لکھا ہے کہ خوشبو لگانا انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہے۔ فروع کافی کی جلد 6 میں لکھا ہے کہ عطر رسولوں کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور فروع کافی کی جلد 6 اور مکارم الاخلاق دونوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھانے پینے کی چیزوں پر خرچ نہیں کرتے تھے جتنا خوشبو پر خرچ کرتے تھے۔ خوشبو دل کو طاقتور بناتی ہے، پاکیزہ ہوا و خوشبو دل کو تقویت پہنچاتی ہے اور قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے۔ جو شخص روزے سے اور دن کے پہلے حصے میں خوشبو سونگے اس کی عقل ضائع نہیں ہوگی۔ جو شخص دن کے اول حصے میں خوشبو لگائے تو اس خوشبو سے رات تک اس کی عقل زائل نہیں ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو اور حلوے کے تحفے کو واپس نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس خوشبودار تیل کا تحفہ پیش کیا گیا، باوجود کہ آپ علیہ السلام اس سے پہلے تیل لگا چکے تھے، پھر بھی آپ علیہ السلام نے وہ تیل لگایا اور فرمایا ہم خوشبو کو واپس نہیں کیا کرتے۔ جو شخص حسن خدا کی خاطر خوشبو لگائے گا وہ بروز قیامت ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کی خوشبو مشک نافع سے زیادہ معطر ہوگی۔ اسی طرح جو خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگائے تو وہ بروز قیامت اسی حالت میں پیش ہوگا کہ اس کی بدبو مردار سے بڑھ کر ہوگی۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔